أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولقد اور یقیناً یہ دو واقعات بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور تین واقعات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، دوسرا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کو آپ دو واقعے کہہ لیں یا ایک واقعہ کہہ لیں۔ اور پھر دوسرا واقعہ ہے وہ قوم سبا کا ہے، قوم سبا۔ یہ جو دو واقعات ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا، اور دوسرا قوم سبا کا، یہ شکر اور ناشکری، شکر اور ناشکری اس کے نتائج کو بیان کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ کو رب مان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں، ان کا سب سے بڑا پیغام اور سبق یہی ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کو، بلکہ اللہ کے اس حق کو تسلیم کرنا کہ دینے والا وہ ہے، اس لیے تو اس کا شکر ہے نا، دینے والا وہ ہے۔ ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو دینے کا حق ہے اس کا انکار کر دینا۔ اس کا اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر جو اللہ کا جو حق ہے نا وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس کا انکار، شکر کا مطلب کیا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا ہے، اور میں اللہ کے اس دینے کا احساس کرتا ہوں۔ اور ناشکری کیا ہے کہ بھئی میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ اللہ نے دیا ہے، میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ جب انسان مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو وہ شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ ان دونوں کے نتائج کیا ہیں وہ ان دو واقعات میں بیان کیے گئے۔ اب اگر ہم ترجمہ بھی کر لیں تو بات واضح ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دی داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے فضلا بڑی فضیلت اور برتری۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت اور برتری عطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے فضیلت دی فلاں کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان پر وہ نعمتیں کی جو اور لوگوں پر نہیں ہوتی، اوروں پر نہیں کی، ہم نے ان پر وہ نعمتیں کی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں ان کو اقتدار ملے اور بہت بڑے بڑے اقتدار ملے ان کو، ان دونوں کو ہم 23ویں پارے میں پڑھیں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں حاکم بنایا، خلیفہ بنایا ہے۔ پھر کچھ تفصیلات بھی آئے گی۔ اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ تو بہت آگے کا تھا۔ یہ تو ہوئی ظاہری کہ حکومتیں ملی، اقتدار ملا، اور باطنی نعمتیں کیا ملی؟ نبوت ملی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ پھر نہ صرف نبوت بلکہ نبوت کے لوازمات اور معجزات اور کتابیں وہ ان کو عطا ہوئیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے فضلا بڑی فضیلت عطا کی، اور بڑی عظمت ہم نے ان کو عطا کی۔ یا جبال اے پہاڑو، اوبی ہم کلام ہو جاؤ، معہو داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر اور اے پرندو تم بھی۔ یا جبال اوبی معہو والطیر، اے پہاڑو اور اے پرندو
تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ داؤد علیہ السلام جب تورات کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ اس تلاوت میں شامل ہو جاتے تھے، اور چرند پرند ان کے ساتھ اس تلاوت میں شامل ہو جاتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے یسبحن معہ والطیر، کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہاں تو باقاعدہ حکم ہے، اے پہاڑوں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے پہاڑوں ہم کلام ہو جاؤ، معہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر اور اے پرندوں تم بھی، وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا، لہو ان کے لیے، الحدید لوہا، اور لوہا ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا۔ یہ معجزہ تھا، حالانکہ لوہے کو گرم کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، کو بھٹی کے اندر وہ جلانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ نرم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا تھا جیسے مٹی ہوتی ہے، گارا ہوتا ہے، اس کو آپ جو مرضی بناتے جائیں۔ ان اعمل بنائیے، سابغات زرہیں، ان اعمل سابغات زرہیں بنائیے، وقدر فی السرد، سرد کہتے ہیں کڑیاں، اور کڑیوں کو توازن کے ساتھ رکھیے، وقدر فی السرد، اور سرد کڑیوں کو توازن کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ رکھیے، کیونکہ جو زرہ ہوتی ہے نا، تو زرہ کا جو مقصد ہوتا ہے کہ تلوار کا وار اثر نہ کرے، اور جو تیر ہے وہ بھی نہ اندر گھسے، تو زرہ جو ہوتی ہے وہ بچانے، یہ جس طرح بلٹ پروف ہوتی ہے نا، آج کل جیکٹ ہوتی ہیں، پہلے زرہ ہوتی تھی، وہ کافی بڑی ہوتی تھی، پورے وجود کو ڈھانپ لیتی تھی، سر کے اوپر خود ہوتا تھا، ہیلمٹ ٹائپ ہوتا تھا، تو اب وہ اس کے اندر کیا ہوتے تھی، کڑیاں بنی ہوتی تھیں، حلقے، سرکل بنے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اتنا بڑا رکھیے کہ تیر اندر گھس جائے، اور نہ اتنا چھوٹا رکھیے کہ آدمی کو حرکت کرنے میں دقت ہو، تو وقدر فی السرد، تو وہ جو کڑیاں آپ بنائیں اس میں توازن رکھیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنانے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو اس کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم بتا رہے ہیں، ہم جس طرح ہم بتاتے جا رہے ہیں اس طرح آپ کشتی بناتے جائیے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک اعمال کرتے رہو، انی بے شک میں، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، الریح ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، غدوها اس کا صبح کے وقت چلنا، شہر ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا تھا، ورواحها اور اس کا شام کو چلنا، شہر ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے عرصے میں پیدل چل کے آدمی ایک مہینے میں سفر طے کرتا ہے نا، جتنا، تو ہوا سلیمان علیہ السلام کو صبح کے تھوڑے سے وقت میں اتنی جگہ تک پہنچا دیتی تھی، یا شام کے تھوڑے سے وقت میں، ہم اندازن لگا لیتے ہیں، اندازن 1 گھنٹہ، ایک مہینے میں پیدل چل کے بندہ جتنی مسافت طے کرتا ہے، ہوا سلیمان علیہ السلام کو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا دیتی تھی، صبح کا 1 گھنٹہ یا شام کا 1 گھنٹہ۔ بس آپ آج کا دیکھ لیجئے جو بحری ہوائی سفر ہے، جہاز ہے، یہی چیز تھی۔ وَأَسَلْنَا اور ہم نے بہایا، لہو ان کے لیے، عین القطر تانبے کا چشمہ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، وَمِنَ الْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، مَن يَعْمَلُ جو کرتے تھے،
بین یدیہ ان کے سامنے، باذن ربہ ان کے رب کے حکم سے، من یعمل بین یدیہ باذن ربہ جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، جو کام سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ومن یزغ اور جو سرکشی کرتا، منہم ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، جنات میں ہے نا سرکشی، جنات میں سرکشی بہت ہے، تو جو ان میں سے سرکشی کرتا ہمارے حکم سے، نذقہ ہم چکھاتے اس کو، من عذاب السعیر آگ کا عذاب، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب سکھاتے تھے۔ یعملون وہ بناتے تھے، لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، جو چاہتے تھے وہ بناتے تھے، من محاریب، محاریب محراب کی جمع ہے، عمارات بلند و بالا عمارات، مضبوط عمارات، جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام بلند و بالا مضبوط عمارات بنواتے تھے۔ اور محراب کا ایک معنی عبادت گاہ بھی ہے، تو عبادت گاہیں بناتے تھے، جیسا کہ یہ بیت المقدس بنوایا ہے، جنات سے بنوایا ہے۔ وہ تماثیل، تماثیل تمثال کی جمع ہے، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ وجفان کالجواب اور بڑے بڑے حوض بناتے تھے، حوض بناتے تھے۔ وقدور قدر کی جمع ہے، ہانڈی کو بھی کہتے ہیں، دیگ کو بھی کہتے ہیں۔ وقدور الراسیات، راسیات نصب کی ہوئی، زمین کے اندر نصب کی ہوئی، اور زمین کے اندر نصب کی ہوئی بڑی بڑی ہانڈیاں اور دیگیں بناتے تھے، دیگیں کہہ لیں آپ زیادہ بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور ان کی سلطنت بہت وسیع تھی، تو کھانے پینے کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، بڑے پیمانے پر کھانا پکتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا ہوا تھا، بڑے بڑے وہ ہانڈیاں اور بڑی بڑی دیگیں بنوائی ہوئی تھی، تاکہ لوگوں کے لیے کھانا پکتا رہے، لوگوں کے لیے۔ پھر انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے، اور جنات بہت کھاتے ہیں، جنات کا کھانا تو سلیمان علیہ السلام کے ذمہ تھا، بھائی آپ کے ملازم ہیں، آپ کے کام کرتے ہیں۔ اچھا یہاں سے نا ایک بات تھوڑی سی اشارہ ملتا ہے، اشارہ جس کو آج کل دنیا جس پر تھوڑی سی نا پریشان ہے۔ مصر کے اندر نا جو احرام ہے، احرام مصر جو ہے، اس کے بارے میں دنیا بڑی ابھی تک حیران ہے کہ یہ بنے کیسے۔ بظاہر تو انسانی قوت نہیں لگتی کہ ان کو بنا سکے، انسانی طاقت کی بس کی بات نہیں، کیونکہ جو بلاک ہے نا وہ اتنے وزنی ہے کہ انسانوں کا اٹھا کر اتنی اونچائی تک لے کے جانا، اور اتنی نفاست کے ساتھ اور سیمیٹری کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے لگتا ہے کہ کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ذریعے احرام بنوائے ہوں، یہ امکان کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان سے بڑی بڑی عمارات بنواتے تھے جنات سے، اور جنات بناتے تھے، جنات بناتے تھے۔ اگر جنات تک معاملہ ہونا تو پھر تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، جسیم لحیم شہیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے 19ویں پارے میں پڑھا ہے نا کہ قال عفریت من الجن، تو وہ ایک جن تھا، عفریت تھا، وہ عفریت کہتے ہیں بہت بڑی کوئی بلا، عفریت بلا کو کہتے ہیں، بہت بڑی بلا۔ تو قد و قامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے جنات انسان سے بہت آگے، بہت آگے، بہت طاقتور ترین ہوتے ہیں جنات۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی موقع پر جنات سے یہ احرام مصر بنوائے گئے ہوں۔ ایک چیز اور ہے، جنات کی جو عمر ہوتی ہے وہ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ سیکھتے ہیں۔ وہ اب انسان علم حاصل کرتا ہے بمشکل 25-30 سال، اب ان کی عمریں ہزاروں سال کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ہزاروں سال کے اعتبار سے۔ تو اگر کسی نے 500 سال 800 سال علم حاصل کیا ہے تو اس کے علم کا کیا مطلب، کہاں پہ ہوگا اس کا علم، اس کا جو علم ہے وہ کہاں پہ ہوگا۔
اور اسی طرح جب علم ہے تو پھر تجربہ ان کا کہاں پہ ہوگا؟ اب ان کے اندر جنات میں جو انجینئر ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کے انجینئر ہوں گے، اور جو استاد ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس اعلیٰ سطح کے استاد ہوں گے، کتنے تجربہ کار، کتنے صاحب علم، اور پھر اسی طرح ان کی طاقت وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اسی لیے عین ممکن ہے کہ جنات کے ذریعے یہ کام ہوا ہو، یہ بات عین ممکن ہے۔ اور جب اگر یہ تھیوری آپ لگا لیں تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے واقعتاً یہ جنات نے بنائی۔ یہ اشارہ مل رہا ہے یہاں سے کہ جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی عمارات اور بلڈنگیں بنواتے تھے۔ یعملون لہو، اور وہ جنات بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، من محارب، بڑی بڑی عمارات اور بلڈنگیں، و تماثیل، اور مجسمے، و جفان کالجواب، اور بڑے بڑے حوض تاکہ پانی ذخیرہ ہو سکے، بڑے بڑے برتن، اتنے بڑے بڑے برتن جیسے بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں آپ پانی کی ٹینکیاں کہہ سکتے ہیں، پانی کی ٹینکیاں، پانی سٹور کرنے کے لیے ہم نے ٹینکیاں بنائی ہوتی ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ وقدور الواسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو زمین کے اندر نصب ہوتی تھیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو، یہ اے آل داود شکر ادا کرو، وقلیل، بہت تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، شکر کرنے والے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں نا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، قدم قدم پر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے رب کا احسان ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، یا اللہ یہ تیرا۔ ہم وہ جب واقعہ ہوا نا سبا والا، ملکہ سبا والا، تو اس میں جب وہ تخت آ گیا پلکتے جھپکتے میں، تو قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے یہ میرے رب کا انعام ہے، لیبلونی، وہ آزمانا چاہتا ہے، اشکر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا نہ شکری کرتا ہوں۔ تو اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود ہمارا شکر ادا کیا کرو، وقلیل، بہت تھوڑے ہیں، من عبادی، یا میرے بندوں میں سے، الشکور، شکر کرنے والے۔ فلما، پھر جب، قضینا، ہم نے طاری کر دی، علیہ، سلیمان علیہ السلام پر، الموت، موت، جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، ما دلہم، تو نہیں آگاہ کیا ان کو، علی موت ہی، سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا، مگر، دابۃ الارض، زمین کے ایک کیڑے نے، تأکلو، جو کھا رہا تھا، من سأتہ، ان کی لاٹھی کو، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن، تو جنات پہ یہ بات خوب واضح ہو گئی، ان کہ، لو کانوا، اگر ہوتے وہ، یعلمون الغیب، غیب جانتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا، تو نہ رہتے، فی العذاب المہین، اس اتنی سخت مشقت میں۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، لیکن کچھ پروجیکٹ تھے بڑے بڑے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اور وہ پروجیکٹ تھے جنات کے حوالے۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام کی موت ظاہر ہوتی ہے تو جنات نے کام چھوڑ دینا ہے، اور وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ نامکمل رہ جائیں گے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ایک دن، آفس تھا ان کا شیشے کا، اور ان کے شیشے کا تذکرہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، وہ شیشے کا محل بنایا تھا انہوں نے، تو آفس میں کھڑے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے، اور اللہ نے روح قبض کر لی، لیکن ان کا وجود ایسے ہی ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جنات آتے دیکھتے سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، چلو بھائی کام کرو، کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے وہ پروگرام اور پروجیکٹ پورے ہو گئے تو اب ضروری ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو موت ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ دیمک جو تھا وہ ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، کھاتے وہ جب لاٹھی بالکل کھوکھلی ہو گئی، وہ گری، سلیمان علیہ السلام بھی گرے، پتہ چلا یہ تو پتہ نہیں کب کے فوت ہوئے۔ تب جنات کہنے لگے کاش ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو
تو اتنے دن مشقت میں تو نہ پڑے رہتے، ہم تو مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، روز آؤ کام کرو، اب پتہ نہیں کتنے سال لگے، روز آؤ کام کرو، کاش ہمیں پتا ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے تو کب کی ہماری جان چھوٹ گئی ہوتی۔ فلما قضینا علیہ، پھر دیکھیے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی تو ما دلہم علی موتہ، تو نہیں آگاہ کر پائی ان کی موت پر کوئی چیز، الا دابۃ الارض، مگر وہ زمین کا ایک کیڑا تھا، تأکل من سأتہ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، تو جنات پر یہ بات واضح ہو گئی اور کھل گئی، اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہ بات پتہ کیوں کہی؟ جنات کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، جنات کو یہ دعویٰ تھا ہم غیب جانتے ہیں۔ سورہ اس کے اندر سورہ الجن کے اندر ہم ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھیں گے، اور چونکہ یہ بہت طویل عمر پاتے تھے، اور بہت جو جنات کے پاس جو علوم ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جنات کا تعلق شیاطین کے ساتھ ہے، شیطان معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جتنے سفلی علوم ہے نا، یہ جادو اور کہانت اور اس طرح کے، اور یہ اب جو ہیں وہ علم رمل ہے اور علم جفر ہے، اور یہ سارے جو ہیں علم العادات تو خیر نہیں، لیکن رمل جفر جتنے بھی ہیں یہ سارے شیطانی ہیں، اور ان کے ذریعے مستقبل کی چیزیں معلوم کی جاتی ہیں۔ اسی لیے جنات کے ذہنوں کے اندر بسا اوقات یہ خناس بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں غیب کا بھی پتہ ہے، کل کیا ہونا ہے ہمیں پتہ ہے۔ اب تو خیر انسان بھی بہت ساری پیشن گوئیاں، بہت سی چیزیں دیکھ کے پیشن گوئیاں کر لیتا ہے، جنات تو بہت آگے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ خناس بھی ہے کہ ہمیں غیب کا پتہ ہے۔ اللہ نے ان کے سامنے جب یہ واقعہ کیا، کہتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے ہمیں غیب پتہ ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا نا غیب تو ہم اس مصیبت میں نہ پھنسے رہتے۔ اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی تکلیف دہ مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا شکر کرنے والوں کا، جن کو اللہ نے نوازا اور بہت نوازا، بے حد و حساب نوازا۔ اب دوسری مثال ہے ناشکری والوں کی، لیکن وہ ذرا واقعہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر اس کو اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔